السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، علیہم نار مؤصدہ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے۔ قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی کہ تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ہے تکلیف و مشقت میں۔ کیا خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال کو خرچ کر دیا۔ کیا خیال نہیں کرتا کہ کوئی اس کو دیکھتا ہے؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں، اور ہم نے ان کو زبان دی اور اس کے لیے دو ہونٹ دے دیے، اور ہم نے دونوں راستے اس کو سمجھا دیے، پس وہ گھاٹی پر نہیں چلا۔ آپ کیا جانیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ غلام کا آزاد کرنا ہے، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے، یتیم کو جو قرابت والا ہے، یا مسکین کو جو بہت بیچارہ ہے۔ پھر ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، آپس میں وصیت کرتے ہیں صبر کی اور وصیت کرتے ہیں مہربانی کی۔ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ہماری آیات کے، وہ بائیں والے ہیں، ان پر آگ ہوگی بند۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید کی آخری پارے کی سورتوں میں سے ایک سورت مبارکہ ہے جس کو سورت بلد کہا جاتا ہے۔ سورت فجر کے بعد اور سورت والشمس سے پہلے یہ سورت مبارکہ ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ میں پوری سورت کی کوئی تفصیل اور تشریح نہیں کروں گا۔ اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے
مجھے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ گزشتہ جمعے سے ہم نے جو سلسلہ موضوع شروع کیا وہ یہ کہ ایک مومن آدمی کو اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کا رہنا سہنا، اس کے طور و طریق کس طرح ہے۔ یہ اہم ترین اسلام کا باب ہے۔ اسلام کے جو 5 ستون ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت، اور 5واں جو ستون ہے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے، اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اس کو اخلاقیات یا معاشرت یا معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاق دین و اسلام کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اہم ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کیا جائے اور اپنے اخلاق کو اچھا کیا جائے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا، ایک مسلمان کا رہنا سہنا اس طرح ہو، نہ وہ اپنی ذات کو تکلیف پہنچانے والا ہو اور نہ کسی اور انسان کے لیے اس کا رہنا سہنا تکلیف کا باعث ہو۔ جب آدمی اپنی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اپنے اعمال کا اور اپنے عادات کا اور اپنے طور و طریقے کا محاسبہ کرتا ہے کہ میرا یہ عمل کسی کے لیے باعث تکلیف تو نہیں ہے، مجھے اس عمل کو کس طرح کیا جا سکتا تھا اور یہ باعث تکلیف نہ ہوتا۔ یہ انسان جب اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اچھے اخلاق کے بارے میں ایک بنیاد رکھ دی، اور پھر اس کے بعد اچھے اخلاق کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم فی اعلی جنہ، میں ذمہ دار ہوں، اللہ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دیں گے۔ یہ جنت کا جو اعلیٰ درجہ اور رتبہ ہے وہ مقام ہے، عنایت فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن خلقہ، جو بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے اللہ اس کے بدلے کے اندر جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں ذمہ دار ہوں اور میں اس کے بارے میں گارنٹیڈ ہوں۔ ایک اچھے اخلاق ہیں اور ایک برے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، کہا اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ میری شکل و صورت کو آپ نے بہت اچھا بنایا ہے اور میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ امت کو سمجھانا ہے کہ میری امت، میرے نام لینے والوں، اپنی عادات اور اپنی اطوار سے اور اپنے اخلاق اور اپنے مزاج سے اس طرح اپنے کو بنا لو تم کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، تم لوگوں کے لیے راحت کا بانٹنے والے اور راحت کا انتظام کرنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا دیجئے۔ امت کو سبق ہے، اللہ سے مانگو بھی اور اس کی کوشش بھی کرو کہ کوئی بری عادت جو ہے اور برا خلق جو ہے وہ مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اپنی انہی اچھے خوبیوں کی وجہ سے اور اچھے عادات کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کا پھیلاؤ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور زور کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ اور گولی کے ساتھ نہیں، بلکہ اسلام تو اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنی اچھی عادات کے ساتھ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں آپ سے دل سخت ہو جاتا ہے، ترس نہیں آتا، شقیق قلب ہو جاتا ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں دل کا اس طرح سخت ہو جانا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفاق والی طبیعت کا بن جانا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ برے اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتی تھی۔ اب اچھے جو اخلاق ہیں ان کی اس کے بارے میں کیا کیا اچھے اخلاق ہیں، اس میں سے ایک چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا میں نے آج تذکرہ کرنا ہے۔ اچھے اخلاق میں سے یہ چیز ہے آدمی اپنی زبان کو اچھا استعمال کرے۔ یہ زبان آدمی کی اس کے اندر بڑی عمدہ چیزیں بھی ہیں، اور آدمی کی زبان جو ہے اس کے اندر بہت بری چیزیں بھی ہیں۔ بری چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی مہربانی اور رحمت والے فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی برا عمل بدبودار ہے تو یقیناً اچھے اعمال خوشبو والے ہیں، اور ان خوشبوؤں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی والے اور اللہ کی رحمت والے اور اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل لانے والے فرشتے اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں جو بندہ اچھی عادات کو اور اچھے اخلاق کو اپنا لیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اس زبان کا استعمال اچھا ہو۔ اس زبان کے اندر خوشبو بھی ہے اور بدبو بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے اور کرواہٹ بھی ہے۔ یہ زبان دلوں کو ملانے والی بھی ہے اور یہ دلوں کو توڑ دینے والی بھی اور زخمی کر دینے والی بھی ہے۔ اس لیے زبان کے بارے میں انسان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کے اخلاق میں سے جس چیز کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے یا جس چیز کا انسان کی عادات اور اخلاق کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے وہ انسان کی یہ زبان ہے۔ ٹھیک زبان ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کی عادات ٹھیک ہیں، اخلاق ٹھیک ہیں، اور اگر یہ زبان کا استعمال غلط ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق، عادات، اطوار اور رہنا سہنا جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے ارشادات گرامی کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمہ، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک بات صرف کرتا ہے، اس نے کوئی فکر نہیں کی اور کوئی سوچ نہیں کی، اور بغیر فکر کے اور سوچ کے اس نے اپنی زبان سے اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزل بہا فی النار، اس غلط بات کی وجہ سے وہ اس طرح آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے اور گرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ابعد ما بین المشرق والمغرب، جو مشرق کا اور مغرب کا آپس میں فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ دور وہ دوزخ کے گڑھے کے اندر گرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے دوزخ کے اندر اس طرح اتنی دور جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوزخ کو دیکھا، معراج شریف پر آپ تشریف لے گئے دکھایا گیا تھا، تو کہا میں نے دوزخ کو جب جھانکا تو اس کے اندر عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا دوزخ کے اندر کثرت کے ساتھ جانا کس وجہ سے ہے؟ جب عورتوں نے سوال کیا آپ نے فرمایا تکثر اللعنہ و تکفر العشیرہ، تم اپنی زبان سے لعنت کا بڑا تذکرہ کرتی ہو اور اپنی زبان سے اپنے خامد کی ناشکری کرتے ہو۔ تکثر اللعنہ و تکفر العشیرہ، یہ دونوں فعل ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں انسان کے لیے دوزخ کا باعث بنتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا
سیدنا صدیق اکبر کو آپ جانتے ہیں، جو خلیفہ اول ہیں اور امت میں سب سے اعلیٰ ان کا مقام ہے اور نبیوں کے بعد ان کا رتبہ اور مقام ہے، اور آپ کے یار غار ہیں۔ ایک دن زبان کو پکڑ کر آپ اس کو کھینچنے لگے اور کہنے لگے، اے میری زبان ٹھیک ہو جا، اگر تو ٹھیک ہے تو میں ٹھیک ہوں، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور اگر تو غلط ہو گئی اور تو نے غلط استعمال ہو گئی اور غلط طریقہ اختیار کر لیا، پھر میرا سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فل یستقم یستقم سائر الاعضاء، اے زبان تو سیدھی ہو جا۔ اسی وجہ سے ہم سارے، تو سیدھی رہے گی تو ہم سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ان عوجت عوج کلھا، اگر تو او کما قال، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو سارے کے سارے جو ہیں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان کا سیدھا ہونا اور قائم ہونا کیا ہے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور ٹیڑھا ہونا کیا ہے کہ اس سے غلط بات نکلے۔ یہ زبان بڑے بڑے فسادوں کو، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے پامال ہو جاتے ہیں اور قرابت داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا زخم دیتی ہے، مدتوں کے بعد بھی زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ کل کی بات تھی۔ لوگ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن زبان کا کیا ہوا زخم جو ہے وہ نہیں انسان بھولتا۔ یہ جس طرح انسان کا ہاتھ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس طرح انسان کی زبان بھی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کا، ہاتھ اور زبان کا تذکرہ کیا تو زبان کو پہلے ذکر کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اسلام کا تقاضا جہاں یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اسلام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تمہاری زبان کے ساتھ بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم محافل اور مجالس کے اندر جس طرح کی زبان کی تکلیفیں، غیبت، یہ اس کا برا خلق ہے زبان کا، چغلی یہ ایک بری عادت ہے زبان کی، گالی ایک برا طریقہ ہے زبان کا، اور اسی طریقے کے ساتھ زبان بڑے بڑے جھوٹ بولتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا جھوٹ جو ہے بے پری کو اڑا دینا، بے پری باتیں چلا دینا۔ آج افواہوں کا دور ہے، نہ سوچتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ غور کرتا ہے، جو بات سامنے آتی ہے اس کو آگے چلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفا للمرء کذبا ان یحدث بما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے۔ یہ میسج آپ نے کیا، کہتے ہیں جی میں نے گوگل میں دیکھا تھا، فیس بک میں آیا تھا، میرے پاس فلاں جگہ پر، او اللہ کے بندے اس دماغ کو استعمال کر اور یہ سمجھ کیا ایک تمہارا جو بول ہے یا تمہارا میسج ہے، وہاں ایک انتظار تمہارا کر رہا ہے کہ تو کیا کہے گا، اور اس کو محفوظ کر لیا جائے گا اور اس کو سیو کر لیا جائے گا۔ آج جب کیمرہ سامنے ہوتا ہے تو انسان غور اور فکر کر کے بات کرتا ہے، کس چیز کی کہ بھائی اس کے اندر سیف ہوگی، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بعد میں مجھے معذرت کرنی پڑے اور بعد میں مجھے شرمندگی کرنی پڑے، اور ایسی بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات نکلتی ہے ایک منتظر ہے جو اس بات کو محفوظ کرنے والا ہے اور اس بات کو لکھ دینے والا ہے اور یاد کرنے والا ہے، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بڑی شرمندگی بنے گی جب اس طرح کتاب اعمال کو کھول دیا جائے گا، پھر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سی بات تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بڑی بات تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ولسان و شفتین، اللہ کی نعمت دیکھو، دل کے اندر کوئی بات آتی ہے اور دماغ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، آن کی آن کے اندر زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے اور زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے یہ زبان۔ کتنے ایسے ہیں کوئی بیماری آتی ہے اور بول نہیں سکتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں میں ملنے والوں میں کسی نے بتایا کہ فلاں، ہاں ہمارے فلاں جو ہیں وہ بول نہیں سکتے، اب کیا کرتے ہیں، کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو لکھتے ہیں۔ اب دیکھو کتنا تکلف ہے لکھنا، کوئی لکھنے کو کوئی جانے گا کوئی نہیں جانے گا۔ زبان سے آدمی مشکل الفاظ کو بھی اپنے آسان لفظوں کے اندر اور مختلف لفظوں کے اندر اس کو آسان کر کے سمجھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے زبان، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ کوئی دکھی اور پریشان حال ہے تمہارے پاس آ گیا، اس کی کانوں سے اس کی بات سن کر دو تسلی والے جملے اس کو بول دو، میٹھے بول اس کو بول دو۔ مریض کوئی آ گیا تو اب اپنی زبان سے تیرے بولنے نہ اس کو صحت دینی ہے، تیرے بولنے نہ اس کو بیمار کرنا ہے، لیکن تیرے دو بول کے ساتھ اس کا دل خوش ہو سکتا ہے یا وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ مٹا دو اس بات کو اپنے ذہنوں سے کہ موت کو پہلے دکھاؤ، پھر آدمی کسی مصیبت اور تکلیف کو برداشت کر لیں گے۔ اوہ اللہ کے بندو، میٹھا بول بولنا، اس زبان سے اچھی بات کہنا اور اچھا، کتنی چیزیں نیکی ہیں جو آدمی اس زبان سے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، نیکی ہیں جو آدمی اس زبان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر تھوڑی سی بات ان کی سنو اور ان کو کوئی بات کا تذکرہ کر دو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، کوئی بیچارہ غمگین ہے اس کو صحیح رائے دے دو اور مشورہ دے دو، اور اس کی بات سن کر اور اس کی بات کا جواب اس کو دے دو اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، یہ سمجھ لینا ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت جو ہے وہ زبان ہے، اور اخلاقیات کا اس زبان کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، اور اس کے بارے میں اس کا بڑا اعلیٰ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موقع پر نجات کے بارے میں، نجات کا معنی کامیابی کے بارے میں، تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ من نجات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا چیز ہے؟ آدمی کامیابی کس چیز کے ساتھ حاصل کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک بلسانک، اے سوال کرنے والے اپنی زبان کا تو مالک بن جا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ کہتے ہیں تولو اور پھر اس کے بعد بولو، جو لفظ نکل گیا اور وہ واپس نہیں آتا ہے۔ املک علیک بلسانک، کہا نجات کس چیز کے اندر ہے؟ نجات کا معنی کامیابی، کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کامیابی والی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ املک علیک لسانک، تو اپنی زبان کے اوپر قدرت رکھتا ہو۔ آج ہم اپنی ہر چیز کے مالک ہیں، زبان کے مالک نہیں ہیں، جو آتا ہے زبان سے کہتے جاتے ہیں۔ ڈرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر بات کو محفوظ کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہر بات کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر جو ہے تیرے لیے وسیع ہو۔ وسیع کا ایک معنی یہ ہے کہ گرمی سردی کے لحاظ سے وہ گھر بالکل مناسب ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے یعنی کافی ہو۔ کیا مطلب؟ تیرا دل تیرے گھر کے اندر لگتا ہو، مجبوری کی وجہ سے تو اپنے گھر سے باہر جائے اور جب فارغ ہو جائے تو تیرا جی چاہے میں فوراً اپنے گھر کے اندر جاؤں۔ گھر کے ماحول کو اس طرح کا بنا رکھا ہے، دوستانہ گھر والوں کے ساتھ اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ اس طرح دوستانہ ماحول بنا کر رکھا ہے۔ آدمی باہر ہوتا ہے تو پھر جی چاہتا ہے کام ختم ہو اور میں جلدی کے ساتھ کیا کروں،
اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ فرمایا کہ نجات والی جو دوسری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز وَلْيَبْقَ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگنا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا۔ جس آدمی کے اندر تین چیزیں ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ اپنی زبان کا آدمی مالک ہو۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان جو ہے، تیری زبان تیرے اختیار کے اندر ہو اور تو اپنی زبان کے اوپر قدرت رکھتا ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اور ایک حدیث میں ہے یا ابو درداء، اے ابو درداء میں تمہیں الا انبئک بامرین، الا انبئک بامرین، اے ابو درداء میں تجھے دو چیزیں بتاؤں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتا دی اور ہم سب کے لیے ہیں وہ دو چیزیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خفیفۃ معونتہما، ان کی کوئی مشقت نہیں ہے، بڑے ہلکے ہیں، یعنی مشقت کے لحاظ سے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہلکی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک ان میں سے طول الصمت، زیادہ خاموش رہنا، زیادہ گفتگو نہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائے حسن الخلق۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہا بڑی ہلکی پھلکی ہیں، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ درجے اور فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زبان، اس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صامت نجا، جو آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے، ذرا بولنے سے پہلے ذرا غور کر لیا کرے کہ مجھے اس بات کے کہنے کے بارے میں کل اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا۔ قلم سے لکھتے ہوئے اس کا خیال کر لیں، زبان سے بولتے ہوئے اس کا خیال کر لیں، ہاتھ سے جو میسج بنا کر چھوڑتے ہیں اس کا خیال کر لیں، یا واٹس ایپ پر آئے ہوئے یا گوگل میں پڑے ہوئے یا جھوٹ و سچ کو اٹھا کر اس کو پلاتے ہوئے۔ اگر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو وہاں کیا جواب دو گے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کہتے ہو وہ انتظار کے اندر ہے اور تمہاری ہر بات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہو میرے بندے تو نے یہ بات کہی تھی، ثابت کر یہ بات کس طرح ہے۔ جس کو ثابت کر سکتے ہو اس کے بارے میں اگر بولنا چاہتے ہو، جس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اللہ کی ذات نے یہ زبان جہاں اس کا تذکرہ کیا اور یہ نعمت ہونے کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان اور اس کو تالا لگانے کے لیے دو ہونٹ بھی دے دیے ہیں جس کے ساتھ تم اس کو روک سکتے ہو اور اس کے اوپر قابو کر سکتے ہو اور اس کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ کر سکتے ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کیا چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات نے استاد بنا کر بھیجا ہے اور میری تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ میں اخلاق کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے والا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں فی اعلی الجنہ، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، من حسن خلقہ، جو اپنی عادات کو اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ آپ کہیں گے کہ اخلاق اور عادات، اس کے اندر صرف ایک نقطہ کیا کہ تمہاری زبان کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بڑے پھٹ اور بڑے جو اس کے اندر توڑ پیدا ہوتے ہیں، جراحات السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں لیکن صدیوں زبان کے زخم جو ہیں وہ نہیں ملتے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا اور مجھے یہ کہا تھا۔
اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ آپ نے فرمایا کہ من صمت النجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق میں سے اعلیٰ ترین خلق اپنی زبان پر کنٹرول ہے اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔